روزہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے دوسری امتوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اس کا مطلب ہے کہ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ اسلامی شریعت میں مسلمانوں پر سال بھر میں 1 ماہ کے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ دن بھر صبح صادق سے غروب شمس تک آدمی کھانے پینے، بیہودہ گوئی اور فضولیات سے پرہیز کرے۔ روزے کی فضیلت میں بے شمار احادیث آئی ہیں، ان میں سے چند ایک یہ ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آدمی کے سب اعمال اس کے لیے ہیں، لیکن روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا بدلہ عام نیکیوں کی جزا سے ہٹ کر میں خود ہی دوں گا اور قیامت کے روز ہی بتلاؤں گا۔ رمضان المبارک میں روزے جیسی عظیم الشان عبادت کے ساتھ ایک اور عبادت یعنی تراویح کا تحفہ ملا ہے۔ تراویح اور تہجد دراصل دونوں ایک ہی عبادت ہیں۔ رمضان میں عشاء کے بعد جو نفلی نماز ادا کی جاتی ہے اسے تراویح کہتے ہیں، اور غیر رمضان میں جو نماز صبح صادق سے پہلے پڑھی جاتی ہے اس کو تہجد کہتے ہیں۔ احادیث میں قیام رمضان یعنی تراویح کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام حالات میں جس طرح قیام اللیل کا اہتمام فرماتے تھے، پھر اس مبارک مہینے میں ایک انعام شب قدر رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القدر میں فرماتا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں ایمان کی حالت میں ثواب کے لیے قیام کیا، اس کے سابقہ صغیرہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔